آپ نے جناب ارشاد محترم کو سماعت کیا ہے، جھوم رہے تھے اور ہونا بھی چاہیے. شاعر کہتا ہے سرے بزم جھومتا ہے، سرے عام جھومتا ہے، اور نبی کی ناچ سن کر نبی کا غلام جھومتا ہے. جو ہے نبی کے وفادار سب بیٹھے ہیں محفل میں، جو ہے نبی کے وفادار سب بیٹھے ہیں محفل میں، جو ہے چوکیدار وہ بازار جو ہے نبی کے وفادار سب بیٹھے ہیں محفل میں، اور جو ہے چوکیدار وہ بازار گھومتا ہے. ابھی آپ نے شاعر خوش کلام کو سماعت کیا ہے. حضرات جب بھی یہ نعت پڑھتے ہیں یہ عادت کریمہ ہے، یہ بہت بڑے عاشق رسول ہیں ارشاد محترم صاحب. یہ جب بھی نعت پاک پڑھتے ہیں عشق نبی میں ڈوب کر پڑھتے ہیں، اور یہ خود بھی دیوانہ نبی ہے، نعت پڑھ پڑھ کے لوگوں کو بھی دیوانہ بنا کر چلے جاتے ہیں. یہی حال یہاں بھی ہوا ہے. میں نے ملاحظہ کیا، محسوس کر رہا ہوں کہ ان کی نگاہ وصل نے مستانہ کر دیا اور اتنا پلایا جام سوناپور والوں کو دیوانہ کر دیا. اب سب دیوانے یہاں پر بیٹھے ہیں، لیکن کچھ دیوانے ہمارے بھائی کھڑے ہیں. آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے نوجوان بھائیوں سے بڑے معتبر انداز میں کہ حضرات جلسے میں آ جاؤ، SMS کی طرح دل میں سما جاؤ، رنگٹون کی طرح. خدا کرے پیار آپ کا سلامت رہے بیلنس کی طرح. اتنا بھی بزی مت ہو جاؤ دیوانوں نیٹ ورک کی طرح. مجھے پتا ہے کیسے مستی میں چور بیٹھے ہیں، لے کے آنکھوں میں نور بیٹھے ہیں، اور جیسے ہی موقع ملے گا یہ بھاگ جائیں گے. شاید اس لیے جا کے بہت دور بیٹھے ہیں. حضرات یہ سب کے سب نبی کے دیوانے یہاں آئے ہوئے ہیں. اس رنگ و نور و کیف و سرور کے ماحول میں ہر چہار چارم عاشقان جمال مصطفیٰ کا تانتا لگا ہوا ہے. غوث و خواجہ کے عقیدت مندوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا ایک نورانی سمندر میرے نگاہوں کے سامنے موجود ہے. وہیں پر آپ منبر نور پردے کیے جماعت اہل سنت کے چیزہ چیزہ خدیم، اپنے اپنے وقت کے فنکار ادیب و خطیب و نقیب و شعرا سب کے سب براجمان ہیں. یہ جتنے بیٹھے ہیں محافظین مسلک اعلیٰ حضرت بیٹھے ہیں. ان کے چہروں کی زیارت کریں اور اپنے کتاب و دل کو منور اور روشن کریں. میں اتنا کہوں گا کہ غالب نے بہت پہلے کہا تھا کہ غالب عمر بھر یہی بھول کرتا رہا، غالب عمر بھر یہی بھول کرتا رہا، بھول چہرے پہ بھی اور آئینہ صاف کرتا رہا. حضرات آپ لوگ سر کو ہلا رہے ہیں، لیکن مجھے پتا ہے سوناپور میں پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں، تو سر کے بجائے آپ اگر زبان ہلائیں گے تو آپ کو ثواب مل جائے گا. ایک بار ثواب کی نیت سے اپنے ہاتھوں کو لہرا کر کہہ دیں یا رسول اللہ، کہہ دیں یا حبیب اللہ. جوش میں ہوش نہیں کھونا ہے. ایک جلسے میں نے کہا کہ بھائی ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ بول دیجئے، اور جلسے میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں. ایک بھائی صاحب تھے وہ جلسہ بھی سن رہے تھے اور ساتھ میں اپنا کام بھی وہ کر رہے تھے. جوش میں انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا یا رسول اللہ، اور جتنے اس کے ہاتھ میں مسئلہ تھا دوسرے کے اوپر گر گیا. تو ایسا بھی ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے کہ جوش میں آپ ہوش کھو دیں. بس ایک شعر پڑھتا آپ مثال بنائیے گا. شاعر کہتا ہے ہاتھ اٹھا کر بولیے چاہے گرا کر بولیے، ہاتھ اٹھا کر بولیے چاہے گرا کر بولیے، اور یا رسول اللہ جب بھی بولیے جی لگا کر بولیے. یا رسول اللہ جب بھی بولیے دل لگا کر بولیے. حضرات مجھے پتا ہے نیکیوں کے پیچھے کوئی نہیں بھاگتا. منبر نور پر آپ نے تیاری کر رہا ہوں اس عظیم لہجے سے آپ کی ملاقات کرانے کی. حضرات جو ہندوستان کا ایک عالمی شہرت یافتہ شاعر، وہ عظیم لہجہ جنہیں تمام تر ہنگاموں پر حاوی ہو کر اس کو سنجیدگی میں تبدیل کرنے کا جو ہنر جانتا ہے، انہیں دنیا جناب شہنشاہ ترنم اختر پرواز نعیمی کے نام سے یاد کرتی ہے. ان سے ملاقات کرنی ہے تو ذرا سا ماحول بنائے. حضرات مجھے پتا ہے کہ نیکیوں کے پیچھے کوئی نہیں بھاگتا، اور برائی کے پیچھے سارا زمانہ بھاگتا ہوا نظر آتا ہے. برائی کے پیچھے سارا زمانہ بھاگتا ہوا نظر آتا ہے. شراب بیچنے والے کو کہیں جانا نہیں پڑتا، اور دودھ بیچنے والے کو گھر گھر جا کر دروازے پر دستک دینا پڑتا ہے. قوالی کا پروگرام آپ نے دیکھا ہے، آگے بانس لگانا پڑتا ہے. حضرت کیوں؟ دیوانے اچھل اچھل کر آ جاتے ہیں اسٹیج میں، تو دیوانوں کو روکنے کے لیے قوالی میں سامنے بانس باندھنا پڑتا ہے. اور جلسے کے پروگرام میں ہاتھ جوڑ کر ہم التجا کرتے بھائی بیٹھ جائیے. پھر بھی پتلی گلی پکڑ کر ایسا نکلتے ہیں کہیں مولانا سعادت کی نظر نہ پڑ جائے. پتلی گلی پکڑ کر نکل جاتے ہیں. حضرات کوئی انسان اتنا خوبصورت نہیں ہوتا ہے جتنا اپنے آپ کو واٹس ایپ کے پروفائل میں وہ بتاتا ہے، اور کوئی انسان اتنا بدصورت بھی تو نہیں ہوتا جتنا آدھار کارڈ کے فوٹو میں اس کو. کیا حقیقت ہے؟
व्हाट्सएप में बड़े हीरो बने फिरेंगे, लेकिन उसका अगर हकीकत जानना हो आधार कार्ड चेक कर लीजिएगा। 3 चीजें कभी वापस नहीं आती है, 3 चीजें कभी वापस नहीं आती। कमान से निकला हुआ तीर, जुबान से निकली हुई बात, और तीसरी चीज बहुत प्यारी है, चाय में गिरा हुआ बिस्किट भी कभी वापस नहीं आती। 3 चीजें कभी वापस नहीं आती। अब तो माहौल ऐसा हो गया कि भाई अब ना तो हैवान ना इंसान से डर लगता है, अब ना हैवान ना शैतान से डर लगता है, अब तो बस इंसान को इंसान से डर लगता है। जलसे में आकर जो लोग मार्केट में घूमते रहते हैं, हमको तो ऐसे शाहीन सिफत नौजवान से डर लगता है। ये जलसा सुनने आते हैं लेकिन जलसा देख कर चले जाते हैं। हजरात, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपके समातों को और बरकरार रखे। जितनी अच्छी आपकी समात होगी इंशाअल्लाह उतनी अच्छी शायरी होगी। बस आप इस जज्बे के साथ बैठे कि आप हिंदुस्तान के उस अजीम लहजे से मुलाकात करने जा रहे हैं जो तमाम तर हंगामों पर हावी होकर संजीदगी में तब्दील करने का हुनर जानता है। फजल आलम खुशतर दीनारपुरी अख्तर परवाज नईमी को बुलाने जा रहा है। इन अल्फाज के साथ हजरात के इस नूर लिखत में डूबी हुई रात का क्या कहना, जहां पर चांद चमक रहा है, सितारे मुस्कुरा रहे हैं, अनवारों तजल्लियात की बरसात हो रही है, नूर की फुहारें पड़ रही है। अजब समा है, अजब घड़ी है, अजब मंजर है, ऐसा मंजर तो पहले कभी देखा नहीं। तारीकियां छट गई है, रोशनियां बिखर गई है, सारा आलम दूध में नहाया हुआ है, सर्रे सर्रे पर मस्ती छाई है। हाँ हाँ, ये उजला उजला सा समा, ये महकी महकी सी फिजाएं सब झूम कर कहती है क्या कि आज मौसम भी है, घटा भी है। मौसम ही की बात करो जिससे मिले सरकार जिनका ईमान है मोटा यारो उनको रहने दो, जिंदा दिलों में हम तो जिंदा दिल है। जरा सा जिंदा दिली की बात करें यानी के नाते नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम सुनने के लिए तैयार हो जाइए। फिर लहकर एक बार कहें या रसूल अल्लाह, और जी लगाकर हजरत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर और रिसालत की फिजाओं में तशरीफ ला रहे हैं। पूरा मजमा बोलिएगा नारे तकबीर। अगर बेदार है तो सब हाथ उठा के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम सबको रसूल पाक का दीवाना चाहिए, एक वफादार को और क्या चाहिए, उम्र भर दामन मुस्तफा चाहिए। खाके दरे हुजूर से क्यों आ गए हाजियो, तुमको तो उसी दयार में रह जाना चाहिए। और नजरियो तुम्हें मुबारक हो थाना भवन, हमको तो मसलके अहमद रजा चाहिए। बेकरार है सोलापुर वाले बहुत देर से आली वकार। अब अख्तर भाई आपको माइक पे आ जाना चाहिए।